اللہ ان کو. میں آپ کو آج ایک بات سمجھا جاؤں، ہر نبی کہے گا یہ عذر ہے، میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا. دوسرا نبی بھی کہے گا یہ عذر ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. سارے نبی عذر کہیں گے میرا یہ عذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. کیوں؟ میرا کوئی عذر نہیں. فرمایا میری بیویاں بھی پاک، میرا کوئی عذر نہیں. فرمایا میری اہل بیت بھی پاک، میرا کوئی عذر نہیں. فرمایا میرے صحابہ کی جماعت بھی پاک، میرا کوئی عذر نہیں. میرے صحابہ بھی وفادار، میری بیویاں بھی وفادار، علی بھی وفادار، حسن بھی وفادار، حسین بھی وفادار، ابو بکر بھی وفادار، عمر بھی وفادار، عثمان بھی وفادار، علی بھی وفادار. فرمایا سارے کے سارے وفادار. میرے محمد کی طہارت والی چادر پر آج کوئی داغ نہیں، آج کوئی داغ نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ اپنا قبلہ درست فرمائے. فرمایا آج میری چادر، طہارت والی چادر پر، مزمل والی چادر پر، مدثر والی چادر پر، فرمایا آج کوئی داغ نہیں. فرمایا میں جاؤں گا. میری اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ نے شان ہی اتنی بلند فرمائی ہے. فرمایا میرے محبوب تیرے ساتھی بھی اعلیٰ، تیری اہل بیت بھی اعلیٰ، اور سیدہ عائشہ بھی اعلیٰ، اور سیدہ حفصہ بھی اعلیٰ، سیدہ میمونہ بھی اعلیٰ، سیدہ خدیجہ بھی اعلیٰ، اور تیری ساری اہل بیت اعلیٰ، تیرے سارے یار اعلیٰ. پھر آکھو مزہ یہ 2 منٹ دیتے نا گل کر لئیے، پھر اگے چل رہے ہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ حیران رہ جائیں گے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے. میں بیچ کو گل کر جاؤں تو غصہ تو نہیں لگن لگا. بندے ویسے تو چنگے اٹھے، میں کہتے میرا تجربہ ہے، ویسے اچھے بندے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا عمران خان کہہ دے 1,40,000 آئے سن. ان کو پتہ نہیں ہے نا بیچاروں کو، تم نے دین پڑھا نہیں ہے تو دین میں کیوں آ کے اپنی ٹانگ اڑاتے ہو؟ تم وہ کام کرو جو تم نے پڑھا ہے. تم نے جو پڑھا ہے نا وہ کام کرو، وہ نہ کرو جو تم نے پڑھا نہیں ہے. وہ اچھا نہیں لگتا. پھر نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھو گے، اور جو بھی جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان بوجھ کے جو بندہ میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کروا لی. تو خیر میں بات کر رہا تھا، 1,24,000 پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے. ان سب میں سے اگر اللہ نے کسی کو محبوب بنایا تو ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سمجھیں، ان سب میں سے اللہ نے اگر کسی کو اپنا محبوب بنایا ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں. مجھے دیکھیں بھائی، میری رانا صاحب میرے حال توجہ رکھو. یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے، شاید کسی دے کم آ جائے. توجہ میرے حال رکھو. آنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، علی الراس والعین، ہمارے سر اکھاں دے اوتے، سر متھے دے اوتے. لیکن توجہ میری طرف رکھو، کیونکہ بات پھر ذہن سے اس کا تسلسل قائم نہیں رہتا. اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ محبوب صرف اللہ تعالیٰ نے کن کو بنایا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوئے تھے اور حقیقتاً علامے تھے. میں نے ایک بات کی، میں نے کہا 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. بات سمجھ آئیے آپ؟ ایک نبی ہیں جن کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ ایک نبی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، جس کے مولد کی جس کی جائے پیدائش کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ ایک پیغمبر ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آگے بولو ذرا صلی اللہ ہو۔ تسی یہی سمجھنا تو میں درود ہی پڑھاتا رہا جنہ چر پڑھتا ہے، تسی آج یہی سمجھ لینا۔ جن کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآلہ وسلم کہنا ہے تب بات بنے گی پوری۔ وآلہ وسلم، اس میں نواسے بھی آئیں گے، سیدہ فاطمہ بھی آئیں گی، سیدہ عائشہ بھی آئیں گی، سیدہ میمونہ بھی آئیں گی، جناب سیدہ حفصہ بھی آئیں گی، سیدہ خدیجہ بھی آئیں گی۔ جب آپ آلہ کہیں گے تو اس میں سارا گھرانہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں نبی کریم کہو، اب تو میں درود شریف ہی پڑھانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ فرمایا کس شخص سے بڑا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی پیر کہہ رہا ہے، کوئی مولوی کہہ رہا ہے، کوئی علامہ کہہ رہا ہے، کوئی صوفی کہہ رہا ہے، کوئی گدی نشین کہہ رہا ہے؟ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں اللہ اسے برباد کر دے، ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں آمین۔ دوسری سیڑھی مبارک پر قدم مبارک رکھا تو پھر ایک بد دعا جبریل نے کی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں آمین۔ تیسری سیڑھی مبارک پر قدم رکھا تو پھر کیا کہا؟ بد دعا جبریل نے کی، آمین رحمت للعالمین نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صحابہ تھے بڑے باادب لوگ، آج کا کوئی بندہ ہوتا مقتدی ہوتا اوتھے ہی پوچھ لینا حضرت دسو ہاں جی کیوں آکھی جے؟ نہیں، وہ بڑے باادب لوگ تھے، ادب کرتے بھی کیوں نہ؟ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ تشریف فرما ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور آ کے یوں بیٹھتے ہیں جیسے پیر کے سامنے مرید بیٹھتا ہے، جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جبریل امین ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھتا ہے جیسے ایک اپنے مرشد کے سامنے ایک مرید بیٹھتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب معمولی چیز ہے؟ وہ تو کافر ہو جائے گا، بندہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ جو گستاخ نبی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہا کرتا ہوں اللہ اپنے گستاخ کو معاف کر دے گا، اپنے محبوب کے گستاخ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اب بد دعا کی تو کیا کہا؟ وہ بندہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو پایا پھر جنت میں نہیں گیا، پھر جنت میں نہیں گیا، فرمایا اللہ اسے برباد کر دے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا جاؤں، یہ دینی مجالس اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اب دیکھیں آپ نے سب علماء کرام اکثر ماں کی شان بیان کرتے ہیں، بعض مولویوں کا تو خاص مضمون ہے، کرنی بھی چاہیے کہ ماں کی شان بیان کرنی، تو بابے نے کھڈے لین لا دو۔ ہاں بابے دی کیڑی لوڑ ہے؟ بابے دی تے شان ہی کوئی نہیں نا۔ مولوی صاحب نے پوچھے بندہ 1.5 گھنٹہ تساں تقریر کیتی ہے،
بندے روندے رہے نے، تسی ماں دی شان بیان کیتی ہے، اوے بابے دا بھی نمبر کتنے ہے کہ کوئی نہیں؟ او بابا بھی کسی خانے کے ہے کہ کوئی نہیں؟ ماں کی شان آپ نے بیان کی، گھنٹہ بیان کرتے رہے، لوگ روتے رہے، پیٹتے رہے، چلاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تے بابے دا کی قصور ہے جی؟ کیا شریعت نے اس کو بھی کسی خانے میں فٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا شاہ جی، میں کہا جی، کہنے لگا میرا ابا جڑا ہے نا چنگا نہیں، میرا ابا، یہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ بدتمیزی پائی جاتی ہے، میرا ابا چنگا، اگر میرا جواب سننا، میں نے کہا محلے میں چنگا کیڑا بندہ کہتا ہے فلانا، تو میں کہا پتر ایک کام کر، نادرا بھی جا کے نا پیو دا نا کٹا کے وہ لکھا دے۔ کہنے کی کیا تسا؟ میں کہا جو تو سنے ہیں، تجھے حیا نہیں آئی؟ باپ کو کہہ رہے کہ میرا باپ چنگا نہیں، اگر تیرا باپ چنگا نہیں، میں نے کہا کیا اس نے غلطی کی ہے؟ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا۔ میں نے کہا سب سے بڑا احسان تیری ذات پر اس شخص کا یہ ہے کہ اس شخص نے تجھے معاشرے میں حلال زادے کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حلال کا ہے، فلانے کا بیٹا، فلانے کا پوتا، فلانے کا بیٹا، اس سے بڑھ کر تو کیا چاہتا ہے؟ اور آگے دیکھیں، عجیب سا معاشرہ ہے ہمارا۔ اسی طرح ایک بندہ میرے پاس آیا، کہہ رہا شاہ جی، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مینوں بچی دیتی ہے، ایسا نام دسو جڑا پہلا کسے نہ رکھیا ہوئے۔ میں کہا دس دیا، کہنے لگا میں کہا ٹرالی رکھ لے۔ کی رکھ لے؟ میں کہتا نا ٹرالی رکھ لے۔ میں کہا اگے کسے نہیں رکھیا۔ او بابا ہم سے ایسے نام کیوں پوچھتے؟ عائشہ رکھ، سلمہ رکھ، خدیجہ رکھ، فاطمہ رکھ، زینب رکھ، رقیہ رکھ، ام کلثوم رکھ، حفصہ رکھ، یہ نام رکھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے تھے، ان سے اعلیٰ نام کس کا ہو سکتا؟ عجیب معاشرہ ہے ہمارا۔ اس طرح کہ بندہ ہے کہنا جی ایسا نام دسو، اللہ نے مینوں پتر دیتا ہے، میں کہتے ہیں مبارک ہوئے، اللہ حیاتی آلا ہوئے، کہنا نہیں نا کو ایسا دسو کہ کسی نہ رکھا۔ میں کہا ٹریکٹر رکھ لے۔ ہاں پھر ایسا ہی نہ رکھو، نہیں لگے کسی نہ رکھا۔ عبداللہ رکھ، عبد الرحمن رکھ، ابو بکر رکھ، عمر رکھ، عثمان رکھ، علی رکھ، طلحہ رکھ، زبیر رکھ، حسن رکھ، حسین رکھ۔ یہ نام تجھے اچھے نہیں لگتے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ اس کو برباد و رسوا کرے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا پھر جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں بابے کی۔ بابے کا کوئی حق ہے اسلام میں؟ بابا کسی خانے میں فٹ ہے؟ ابے دا بھی کوئی خانہ ہے کہ کوئی نہیں؟ دیکھو نا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، ابے کا بھی کوئی خانہ ہے کہ نہیں؟ یہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کر لو پتر جڑی گل ہے کر لو گل کر لینی چاہیے، پھر کہڑا وقت ملنا ہے، اللہ خیر کر لو ہو گئی گل۔ اب دیکھنا ہے کہ ابے کا بھی کوئی خانہ فٹ ہے کہ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ وہ جو بچہ میرے پاس آیا نا آگے کہنے لگا ابا گالاں بڑیاں کھڑتے، میں کہ ابا بھی کوئی چنگا کام تے نہیں میں کرتا، گالاں کھڑنیاں کوئی چنگا کام ہے؟ بندیاں دا کام ہے۔ بابے بھی بات بڑے گرم نے نا، اللہ رحم کرن، کھلوندے ہی نہیں۔ گالاں کھڑنیاں کوئی چنگا کام ہے؟ عمر کا آخری حصہ آ گیا، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ وظیفہ یاد کر لو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بابا جی یہ وظیفہ یاد کر لو، گالیاں نکالنا کو اچھا کام نہیں۔ اب مجھے وہ کہنے لگا بابا گالیاں بڑیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا کس کو دیتا ہے؟ کہلا میری اماں کو۔ میں نے کہا بات تو غلط ہے، بابا غلط ہے، لیکن میں نے کہا ایک بات کا خیال رکھ، اماں تیری ہے، تیری ابے کی اماں نہیں۔
تو جو یار میری طرف رکھے پھر بات خراب ہوتی ہے. خیال کر وہ تیرا باپ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے باپ کی زیارت کرے. کیا کرے؟ اپنے باپ کی زیارت. جس کی زیارت کرنی جائز ہے وہ کرتے نہیں. پیر کی زیارت کو چلے ہوئے ہیں. کتنے چلے ہیں؟ پیر صاحب کی زیارت کرنے. وہ تو شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے. اس کی زیارت کر. ثواب کیا ملے گا؟ اواد حج مبرور کا ثواب ملے گا. حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا ایسا ہے کہ الیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اس کو. اب پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ 100 حج کا ثواب دے دے گا. یہ کس کو دیکھنے کا ثواب ہے؟ تھی سارے تھی بابے تو میں ناراض ہی ہو سارے بول دے نہیں ہو بابے دے حق میں. کس کو دیکھنے کا ثواب ہے؟ باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے. ایک دفعہ باپ کو صبح اٹھ کے خدمت نہیں کی، باپ کی دبایا نہیں، پانی نہیں دیا، کپڑا نہیں پکڑایا، کھانا نہیں دیا، کیا کیا ہے؟ اس کی زیارت کیا، خوش ہو کے اس کے چہرے کو دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے جا تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. دیکھنے سے، باپ کی زیارت کرنے سے. پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا اجر؟ پھر فرمایا اور فرمایا باپ دل کی گہرائیوں سے دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. پر بھئی کا گل ہے بابا راضی بھی نہیں نہ ہوندا چھیتی. بابا راضی نہیں نہ ہوندا. کیسے راضی ہو؟ بابا تو راضی نہیں ہوتا. بابا نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے ٹوکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی غلطیاں نکالتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سمجھاتا ہے. او پتر انج نہ کر، او پتر اوتھے نہ کھلو، او گلی دی نکڑ تے نہ کھلو، فلانے بندے کول نہ کھلو، فلانے بندے کول نہ بہ. وہ چھوٹی چھوٹی بات سمجھاتا ہے. اس بد نصیب کو اچھی نہیں لگتی، اس کو اچھی نہیں لگتی. بابا ناراض رہتا ہے، دعا کرتا نہیں. یہ دعا لینے کے لیے تیاری پکڑتا نہیں. اگر یہ تیاری کر کے باپ کو خوش کر کے باپ سے دعا لے لے، مجھے رب الجلال کی قسم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اللہ اس کی دعا کو بچے کے حق میں قبول فرما لیتا. کبھی باپ کو بھی تو سمجھو. اچھا پھر سمجھتے ہیں کہ ارے باپ جو ہے نا بڑے ڈاڈے دل کا نہیں ہوتا. ہم بھی باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں. باپ بھی بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے، اظہار نہیں کر سکتا نرمی کا، اظہار نہیں کر سکتا. باپ روتا ہے اولاد کے لیے، اولاد پریشان ہو، یہ پریشان ہوتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود باپ بنتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. باپ کم ماں سے کم رحم دل نہیں، ماں سے زیادہ رحم دل ہوتا ہے. یہ ایک باڑ کی طرح، باڑ کی تار کے کام کرتا ہے. اس کا کوشش ہوتی ہے ادھر سے بھی بچ جائے، ادھر سے بھی بچ جائے، ادھر سے بھی بچ جائے. لیکن اللہ کا فضل ہے جن لوگوں پر ان کے باپ ان پر راضی ہیں. اب چلو آگے چلتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بد دعا تھی وہ تھی جس نے رمضان کے روزے پائے، رمضان مبارک پایا، پھر جنت میں نہیں گیا، اللہ اسے بھی برباد کرے. اب تیسری بات کر دیتے ہیں. فرمایا جس نے نام سنا کن کا؟ محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا پھر اس نے درود نہیں پڑھا، پھر اس نے درود نہیں بھیجا، درود نہیں پڑھا. فرمایا اللہ اسے بھی برباد کر دے، اللہ اسے بھی برباد کر دے. کیوں؟ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، کتنی دفعہ؟ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
اور اللہ کی رحمت کا آپ کو پتہ ہے؟ اچھا آج ایک وعدہ کرے مجھ سے یار، تسی ایک دن نا راتی 3 بجے مسیتی آنا ہے، یا اذان تو 1 گھنٹہ پہلا مسیتی آنا ہے، صبح دی اذان تو ایک گھنٹہ پہلا کتنے آنا ہے؟ تسی سارے تو بول دے رہی، مینوں سمجھ نہیں، بندے تو بڑے چنگے نہیں، ٹھمکیاں دے ٹھلے کیوں ہو؟ کی گل ہے؟ بیچ ستے ہیں 1 گھنٹہ پہلے فجر کی نماز سے کہاں ہے؟ کتنے ہونا ہے؟ مسجد۔ وہ بولتے ہیں جڑے آتے ہیں، وہ میں انہوں نے آنا جڑے نہیں آتے۔ ایک دن، ساری زندگی کا وعدہ نہیں میں لے رہا آپ سے، ایک دن چندہ نہیں مانگ رہا میں آپ سے، ایک دن آئیں اور ایک دن اللہ کے سامنے آ کے روئے، اور رونے کا انداز کیا ہو؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سلام پھیریں، اللہ کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، کچھ نہیں مانگنا کہ اللہ پتر دے دے، اللہ فلان، نہیں، معافی مانگنی ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ معافی مانگنی ہے۔ اب پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ اگر تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گر گیا، ایک آنسو کا قطرہ گر گیا، اے اللہ میں اندھیرے میں آیا ہوں، تو جانتا ہے، میرے گناہوں سے تو واقف ہے، میرے کرتوتوں سے تو واقف ہے، میری غلطیوں سے تو واقف ہے، اللہ تو نے مجھ پر ہمیشہ ہی رحم کیا، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، آج اللہ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ایک دن کتنے بندے وعدہ کر دے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ یہ سارے ماشاءاللہ ہولی ہولی ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے، جنہیں گاڑا کرنیاں سکھاتی ہیں تھا عمران خان، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، چھڑ دیں گے۔ ایک دن آئے، معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے؟ اللہ کی رحمت کو معمولی نہ سمجھے، جیسے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، جو ایک دفعہ مجھ پر کیا پڑے گا، اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی؟ کتنی رحمتیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اہل حدیثوں میں یہی تو خوبی ہے اللہ کے فضل سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، ان رحمتی وسعت کل شیء، او لوگوں میری رحمت اتنی بڑی رحمت ہے کہ جس نے سارے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت اتنی بڑی رحمت ہے جس نے سارے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ فرمایا میں 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا، فرمایا تہبت ہے سارے جہان کو گھیر لے گی، سارے جہان کو ڈھانپ لے گی، اور میری رحمت ایسی ہے اس سے بھی آلہ ہے۔ فرمایا کبھی تو نے دیکھا نہیں ہے، فرمایا میں نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 میں نے اپنے بندے کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ میں نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ آپ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں بھینس کے ساتھ اس کا بچہ جب بندھا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے پاؤں پہ اس کا پاؤں آ جائے، وہ بھینس اپنے کھر کو یوں کھڑا کر لیتی ہے میرے بچے پہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ اللہ اس ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ آواز آتی ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اور تو میرے محبوب پر ایک دفعہ درود پڑھ، ایک دفعہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرش کا مالک تجھ پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا، 10 رحمتیں نازل فرما دوں گا، ایک رحمت نہیں 2 دفعہ پڑھ 20 رحمتیں نازل فرما دوں گا، 4 دفعہ پڑھ 40 رحمتیں نازل فرما دوں گا، 5 دفعہ پڑھ 50 رحمتیں نازل فرما دوں گا، تیرے دائیں جانب بھی رحمت، تیری بائیں جانب بھی رحمت، تیرے سامنے بھی رحمت، تیرے پیچھے بھی رحمت، تیرے اوپر بھی رحمت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہو تو صحیح ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ایک کلمہ سکھاتے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت ہے کیا؟ فرمایا مجسم نور ہے۔ مجسم اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مجسم نور ہے۔ آپ صبح کی سنتیں پڑھ کے اپنے گھر سے اپنا قدم مبارک باہر نکالتے، آپ کیا کہتے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل عن یمینی نورا واجعل عن شمالی نورا واجعل من فوق نورا واجعل من تحت نورا اللہم آتنی نورا۔ یہ اللہ کی رحمت کا انداز تو دیکھنا، جب اللہ کی رحمت مل جائے گی تیرے اوپر بھی نور کی رحمت برسے گی۔ فرمایا تیرے دل کے اوپر بھی نور کی رحمت برسے گی۔ جب نور کی رحمت برسے گی آواز آئے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا کہنے سے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ، آج یاد دروشی بھی پڑھو ہم دیکھی جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلانا وظیفہ پڑھتا ہوں، فلانا بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، اور آپ پر درود شریف بھی پڑھتا ہوں۔ مثلا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 چیز پڑھتا ہوں، 100 دفعہ پڑھتا ہوں ایک چیز، مختلف چیزیں۔ فرمایا درود، فرمایا 25 دفعہ، یہ مثالاً کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں زد درود شریف کو زیادہ کر۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دوسرے وظیفے 50 دفعہ پڑھا کروں گا اور درود شریف 50 دفعہ۔ آواز آئی زد، اور دوسرے وظیفے 25 دفعہ پڑھا کر، درود شریف 75 دفعہ پڑھا کر۔ کہنے لگے نہیں 75 دفعہ پڑھوں گا۔ آواز آئی زد، اس کو اور بھی زیادہ کر، اور بھی بڑھا دے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ساری وظیفے چھوڑ دیے، میں نے درود شریف کا ہی وظیفہ اپنا لیا۔ کہتے رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، بے اولادوں کو اولادیں بھی عطا فرما دے گا، مجبوروں کی مجبوریاں بھی دور فرما دے گا، بیماروں کو شفا بھی عطا فرما دے گا، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں بھی دور فرما دے گا۔ درود شریف کو پڑھ کے دیکھ، اپنا کے دیکھ تو صحیح، پھر برکتوں کے ایسے دروازے اللہ تجھ پر کھولے گا، تجھ سے برکتیں سنبھالے لی جائیں گی۔ صرف درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہے۔ تو یہاں پڑھے گا، فرشتے آئیں گے، اللہ کے فرشتے دنیا میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کہاں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں جب بیٹھتے ہیں فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا، میں نے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، وہ کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا، سننے کے لیے نہیں۔ فرمایا میں نے ذکر کی برکت کی وجہ سے اسے بھی بخش دیا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور درود شریف پڑھنے والے تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کی ایسی برکتیں تجھ پر برسیں گی تو سنبھال نہیں پائے گا۔ آواز آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ۔ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ ایک ہستی 1,24,000 انبیاء میں سے ایک اللہ کے محبوب ہے جن کی عمر کی قسم آسمان والا اٹھاتا ہے، اے میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری
عمر کی قسم وہ کتنے اللہ کو محبوب ہوں گے دن قیامت کے، اپنا برکتوں والا سر مبارک رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اب آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ، ارفع راسک، اپنا مبارک سر، اپنا برکتوں والا سر، اپنا عزتوں والا سر، اپنا عزتوں والا سر مبارک، اپنا برکتوں والا سر، اپنا برکتوں والا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگنا آپ کا کام ہے، آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا۔ 1,24,000 پیغمبر، ساری امتیں ان کے پاس جائیں گی، ساری کوئی نہ کوئی عذر رکھیں گے، سارے کوئی نہ کوئی۔ ایک مسئلہ سنا دوں آپ کو، بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے کسی کو برا نہیں کہنا، گالی دینے کے لیے نہیں آیا میں، لیکن مسئلہ سمجھانا تو ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو حضور دے صحابہ چنگے نہیں سن، کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، سارے پیغمبر ایک عذر تلاشیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عذر تلاشیں گے؟ آپ کی دائیں سائڈ بھی اللہ، آپ کی بائیں سائڈ بھی اللہ، آپ کا یمین بھی اللہ، آپ کا یسار بھی اللہ، آپ کا امام بھی اللہ، آپ کا خلف بھی اللہ، آپ اللہ ہی اللہ، آپ بلند و بالا، آپ کی شان بھی عرفہ، آپ کی شان بھی اللہ۔ وہ جس نے ایک صحابی کا مختصر واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، اللہ تمام صحابہ کی قبروں پہ اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ ایسے وفادار زمین نے نہیں دیکھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم اور صحابی تھے۔ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ نے پکڑ لیا، عیسائی نے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا حذیفہ ایک کام کر، کہنے لگا کیا کام کروں؟ کہنے لگا عیسائی ہو جا، کہنے لگا پھر، کہنے لگا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ حذیفہ کہنے لگا منظور نہیں، منظور نہیں۔ کہنے لگا حذیفہ تجھے دیکھتا ہوں مجھے ترس آتا ہے۔ کہا اچھا، کہا تجھے سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ خنزیر کا گوشت بھیجا، شراب بھیجی، اور میں بھوکا مر جاؤں گا، کھاؤں گا نہیں، حالانکہ جائز ہو جاتا ہے اضطراری حالت میں۔ یہ تھے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تیل کڑاہے میں ڈال کے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا۔ جب ڈال دیا نا تو کہا حذیفہ کو لے کے جاؤ۔ حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا شاید نرم ہو گیا ہو، بلا کے کہنے لگا حذیفہ ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا روئے کیوں ہو؟ کہنے رویا تو اس لیے ہوں کاش اس حذیفہ کی 100 جانیں ہوتی، 100 محمد رسول اللہ پہ قربان کر دیتا، 100 قربان کر دیتا۔ کہنے لگا حذیفہ سوچ لو، کہنے لگے سوچ لیا ہے، ہم تو سلطنتوں کے بھوکے ہیں ہی نہیں، ہمارا تو یہ اعلان ہے الملک للہ، الملک للہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزتیں دینے والا وہ، ذلتیں دینے والا وہ، ملکوں کا مالک وہ، ارض و سما کا مالک وہ۔ کہنے لگا حذیفہ پھر ایک شرط ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے میری پیشانی کو بوسہ دے۔ بوسہ دے دیا، اپنے صحابہ کو تمام ساتھیوں کو لے کے واپس آئے۔ میں یہاں ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر سلطنت روم کے بادشاہ نے تو دیکھا تھا نا حذیفہ کو، کس کو دیکھا تھا؟ حذیفہ کے حسن سے متاثر ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی تو نے حذیفہ کے پیر کو دیکھا ہوتا تو پاگل ہو جاتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری،
جبریل کہتے ہیں میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، چپے چپے پہ پھرا، محمد جیسا حسین دیکھا؟ کہو صلی اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔